آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہلدی کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ہلدی کے استعمال سے اندرونی زخموں کو ختم کرنا، ہلدی کے استعمال سے چہرے کو صاف کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارالشفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے ایک پھل ہلدی۔ یہ مختلف قسم کے جو ہمارے گھر کے اندر ہم جو سالن بناتے ہیں، اب اس کا یہ ایک مکمل طور پر جزو بن چکا ہے۔ ہلدی کو زیر زمین کاشت کیا جاتا ہے، تو اس میں مختلف قسم کے امراض، ان کے امراض میں سب سے پہلے کہ ایسے کوئی بھی زخم جو باڈی کے اندر ہو جاتے ہیں، گرنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کسی اور وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو یہ باڈی کے اندرونی جو زخم ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن اندرونی چوٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوری طور پر ایک گلاس نیم گرم دودھ کا اور ایک چمچ اس کے اندر آپ لوگوں نے ہلدی ڈال دینی ہے اور چینی ملا کے وہ گلاس جو ہے وہ دودھ کا وہ آپ اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ العزیز جتنے بھی اندرونی زخم ہوئے ہوں گے وہ اس کے ایک دفعہ کے استعمال سے وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی آنکھ کے اندر جالا بن جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہلدی کے پتے، تازے پتے لے کے اس کا پانی نکالیں، پانی نکال کے 2 قطرے آپ صبح، 2 قطرے شام آپ کے سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آنکھ کے اندر جو جالا بن گیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کان کے بہرا پن کے لیے اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کے پتوں کا پانی نکالنا ہے، پانی نکالنے کے بعد اس پانی کو آپ جو ہے وہ اس میں کانوں کے اندر 2 قطرے جو ہے وہ ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو بہرا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال مختلف ابٹن میں ہوتا ہے، یعنی چہرے کو صاف کرنے کے لیے، سیاہیوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کسی کی نیو شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت جو ابٹن بناتے ہیں، جو لگاتے ہیں، اس کا مین جو یہی ہلدی ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، سیاہیوں کے لیے وہ نوٹ فرما لیں کہ 1 چمچ ہلدی کا اور 1 چمچ کالے تل کے پاؤڈر کا، ان دونوں کو مکس کر کے پانی کی مدد سے اس کا لیپ بنا کے چہرے پہ لگا دیں، 15-20 منٹ وہ لگا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ پانی سے دھو دیں، تو انشاءاللہ العزیز 3-4 دفعہ ایسا کرنے سے ہمیشہ کے لیے یہ سیاہیوں کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا پاؤڈر لے لیں، صبح اور شام آدھی چمچ پانی سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز پیٹ کے جو کیڑے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی اسی سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ چوٹ آ گئی ہے، بیرونی زخم ہو گیا ہے، تو اس زخم کو کور کرنے کے لیے آپ اس کا پاؤڈر جو ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ ایسے چٹکی سے اوپر لگا دیں زخموں پہ، تو اس سے کیا ہوگا کہ زخم جو ہے وہ سکڑ کے بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جسم کے باڈی کے کسی بھی حصے میں، بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو، جہاں پہ بھی کوئی زخم ہو جائیں تو ہلدی کا استعمال بہت ہی زبردست ہے۔ اس لیے ہم جب گھر میں سالن وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے سالن میں ہلدی کو ایک لازمی جزو بنا لیں،
یہ لازمی جزو بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ اس کا استعمال سالن وغیرہ میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی باڈی کے اندر کسی قسم کا زہر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، اس زہر کو یہ ختم کرے گی۔ پیٹ کے اندر اگر کیڑے ہیں تو اس کو بھی یہ ختم کر دے گی، اگر اندر کوئی زخم ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرے گی۔ اس کے علاوہ تلی کی جو ریا ہوتی ہے، یعنی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں سفید خلیات جو ہیں باڈی کے وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی سیانوتھس، یہ ایک تلی کا بڑھ جانا، اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اگر کسی کی تلی بڑھ گئی ہے، اس میں جو سفید خلیات ہیں، جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہر روز صبح اور شام آدھی چمچ جو ہے وہ ہلدی کی پانی سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز 1 ماہ کے استعمال سے اس کی جو تلی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے جو سفید خلیات بڑھ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی نارمل کنڈیشن پہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس ہلدی کو آج سے آپ اپنی خوراک کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو اس کو جب بھی آپ سالن بنائیں، چاہے کوئی بھی بنائیں، تو اس کا تھوڑا سا استعمال لازمی کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔